بتاتا چلوں، حدیث پاک میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جس کے ذریعے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، مرنے والے کو 3 عمل ایسے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا جن کے ذریعے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کون سے عمل ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا ثواب۔ یہ عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں وہاں باتیں کرتی ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، 30 ہو 10 ہو 40 ہو، انہیں جو ہے رکا ہی نہیں جاتا، کوئی بات بیان کی جائے اس کو سننے سے فرصت نہیں، اپنی گفتگو سے بس یہیں پر گفتگو ہوگی ساری۔ درست پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی الطعام وابن الکریم علیہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی نے ارشاد فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان کو جو ہے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا ثواب۔ جاری رہنے والا ثواب کون سا ہے؟ جیسے کہ کسی نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، مدرسے میں جو ہے اینٹ دے دی، مسجد بنوا دی، مسجد میں کچھ تعاون کر دیا، عزیزان گرامی جب تک یہ مسجد اور یہ مدرسہ قائم رہے گا، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، مدرسے میں جو ہے طلبہ علم دین حاصل کرتے رہیں گے، جس نے اس کو بنوایا تھا، جس میں حصہ لیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن قیامت تک جب تک یہ مدرسہ یا مسجد قائم رہے گی مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک کیا کہہ دیں۔ صدقہ جاریہ ہے، ایسے صدقہ جاریہ میں جو ہے حصہ ہر انسان کو لینا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت ساتھ چھوڑ دے، کسی کو کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ تو یہ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 علم نافع، علم نافع، نفع دینے والا علم، وہ علم جس سے نفع حاصل ہو، جس سے فائدہ حاصل ہو۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی، آپ نے اس کو سنا، اس پر عمل کیا، آپ نے دوسرے کو بتایا، اس نے عمل کیا، اس نے تیسرے کو بتایا، اس طریقے سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میں دنیا سے چلا گیا لیکن جو ہے اس کا ثواب مجھے پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ علم نافع ایسا عمل ہے مرنے کے بعد اس کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ہم نے علم دین حاصل کیا نہیں، ہم کو یہ موقع کیسے مل سکتا ہے؟ تو حضرات، بزرگوں، میرے دوستوں، آپ بھی اس جو ہے حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں، اس علم نافع کے آپ مصداق ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے آپ نے جو کچھ سنا یہاں پر اس پر خود عمل کریں، دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ کسی کو کوئی بات بتاؤ تو اچھی بات بتاؤ، کسی کو کوئی مشورہ دو تو اچھا مشورہ دو، کوئی رائے دو تو اچھی رائے دو، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 اولاد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد جو ہے والدین کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ نیک اولاد کیسے ہوگی؟ نیک اولاد سب سے مین مدعا یہ ہے کہ خود بھی رزق حلال کھاؤ اور اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلاؤ۔ رزق حلال، جب رزق حلال جسم کے اندر جاتا ہے تو دل کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، لیکن وہیں پر اگر حرام غذا جسم کے اندر جاتی ہے تو دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ کوئی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، رزق کو جو ہے بڑی چھان بین کے جو ہے کھایا کرو۔ رزق حلال حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دیگر فرائض کے بعد رزق حلال حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، کہ جس جسم کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس جسم کو حرام غذا دی گئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، حلال غذا یہ بھی جو ہے حاصل کرنا فرض ہے۔ سب سے مین مدعا یہی ہے، خود بھی حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ بچوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا آپ نے کیا کھلایا، کیسا کھلایا، آپ سے حساب کتاب ہوگا۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ اپنے بچوں کے علم دین ضرور سکھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو پورا حافظ قرآن بنائیں یا پورا عالم دین بنائیں، فاضل دین بنائیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا علم دین ضرور سکھاؤ کہ وہ جو ہے اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ آپ کے لیے جو ہے وہ صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ فاتحہ پڑھ سکے،
ورنہ جو ہے آج جو ہے نام کے لیے بھی جو ہے بہت سارے لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، خود قرآن الٹی لعنت بھیجتا ہے، ہر حروف کا جو ہے کوئی تمیز ہی نہیں ہے، شین سین میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اس طریقے سے قرآن پڑھنا حرام ہے۔ ایسے استاذ کے پاس اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، قرآن کریم کی تلاوت دیجیے جس کے خود تلفظ صحیح ہو، اور وہ خود جو ہے بچوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھاتا ہو، ورنہ یہ سب فارمیلٹی ادا کرنی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچوں کو اپنے ایسے استاد کے پاس پڑھاؤ جو تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتا ہو، ورنہ جو ہے ایسے ہی بھیج دیا، جو ہے ہاں بھائی بچہ پڑھ رہا ہے، قرآن شریف لگ گیا، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے قرآن شریف کیسا لگا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے، آپ کا وقت جیسا تھا وہ گزر گیا، لیکن اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ آج ہم پر مصیبت آ رہی طرح طرح کی، مسلمانوں کو جو ہے ہر طریقے سے ستایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے جو ہے علم دین کو چھوڑ دیا ہے۔ علم دین حاصل کرنا میں نے بتایا فرض ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی دو، یہ بھی ضروری ہے۔ دنیا میں جینے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، چاہے کسی چیز کا بھی علم ہو، وہ نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ فائدہ مند ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، یہ ضرور دو۔ میں بیان کر رہا تھا کہ صالح اولاد، نیک اولاد جو ہے دنیا میں بھی والدین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ ایصال ثواب کرتی ہے، وہ اپنے والدین کو فراموش نہیں کرتی ہے، وہ یاد رکھتی ہے، قبر پر جا کر جو ہے فاتحہ پڑھتی ہے، اور اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے۔ میں مختصر وقت میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اولاد صالح کے تعلق سے ایک بزرگ حضرت ابو الحسن اکبری، ان سے جو ہے بعض بزرگوں نے ایک خواب بیان کیا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، انہوں نے دیکھا قبرستان میں عجیب ماحول ہے، قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سننے میں جو ہے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی قبر کے پاس میں جو ہے اکڑو بیٹھا ہوا ہے، تو بزرگ اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتا ہے، معاملہ پوچھتے ہیں بھائی معاملہ کیا ہے، تمام لوگ جو ہے کچھ سننے میں لگے ہوئے، تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہ وہ شخص کہتا ہے کہ عام طور سے جو عام مومنین ایصال ثواب کرتے ہیں جمعرات کی شام کو، یعنی جمعے کی رات میں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہے قبرستان میں انوار و تجلیات کی جو ہے بارش ہو رہی ہے، یہ لوگ اس کو چن رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں آپ کیوں شامل نہیں ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرا دنیا میں ایک بیٹا ہے، وہ جمعرات کی شام کو یعنی جمعے کی رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، ان 2 رکعت نماز نفل میں وہ 50 رکعت جو ہے قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ مجھ تک اس کا ایصال ثواب کرتا ہے، مجھ تک وہ پہنچاتا ہے، جس کی بنیاد پر میں ان سے لوگوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ میرے لیے میرے بیٹے نے جو ثواب دیا ہے، ایصال ثواب کیا ہے، میرے لیے وہ کافی ہے۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آنکھ کھل جاتی ہے، خواب جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہی خواب ہے، وہی قبرستان ہے، وہی لوگ ہیں، وہی چننے میں لگے ہوئے، لیکن وہ شخص جو پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ان لوگوں میں چننے میں لگا ہوا ہے۔ وہ بزرگ اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں، معاملہ پوچھتے ہیں بھائی پہلے معاملہ کیا تھا اور معاملہ کیا ہے، پہلے آپ الگ بیٹھے ہوئے تھے اب ان لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے سنیے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا میرا ایک بیٹا ہے جو میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اب وہ بیٹا جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ وہ عالم برزخ میں آ چکا ہے، اس کو موت آ چکی ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے لیے ایصال ثواب کیا تھا، وہ ایصال ثواب منقطع ہو گیا ہے، وہ نہیں کر پا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اپنے والدین کو خاموش نہیں کرتی ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، اولاد جو ہے ذریعہ آخرت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اولاد کے ذریعے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، اور اولاد ایک ایسی چیز ہے جو والدین کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں،